اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہم ٹاپک لیں گے قومی زندگی میں وہ ایڈوکیسی کا ہے۔ ایڈوکیسی پبلک انٹرسٹ کی گفتگو۔ ایڈوکیسی کیا ہوتی ہے؟ ایڈوکیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کاز کو پروموٹ کرتے ہیں، کسی مقصد کو، کسی چیز کو آپ اس کی بات کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں۔ بہت بڑی اگزامپل آج کل کلائمیٹ چینج کی ہے نا، کہ کلائمیٹ چینج کے لیے ایڈوکیسی ہو رہی ہے کہ جی نیچرل جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کو پرزرو کریں۔ اس پہ ہم الگ سے بھی بات کریں گے۔ اور یہ کہ اپنے جو کلائمیٹ چینج کو جو چیزیں، یعنی اگر انڈسٹری اس کو برباد کر رہی ہیں، جو کہ کر رہی ہیں، تو وہ اس کو ان کو روکا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ جناب آپ کے یہ جو ایمیشنز ہیں ان کو کنٹرول کریں۔ جو آپ کے واٹر کورسز ہیں جس میں آپ اپنا ایفلوئنٹ واٹر ڈال رہے ہیں اور ان کو برباد کر رہے ہیں، اپنے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں ریلیجسلی۔ اور اف دے آر ارننگ کروڑوں روپے تو لگا لیں نا اس کے اوپر۔ اس پہ آ کے ساری کنجوسی کیوں ہو جاتی ہے؟ لیکن وہ اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ وہ چونکہ کمپلسٹ ہے گورنمنٹ کے ادارے بھی، تو وہ بھی بس خاموش ہو جاتے ہیں ادھر ادھر اپنا حصہ لے کے، اور وہ کام نہیں ہوتا اور کلائمیٹ مستقل برباد ہو رہی ہے۔ تو اس کی ایڈوکیسی ہے فار ایگزامپل۔ اسی طرح سے ایجوکیشن کی ایڈوکیسی ہے کہ اگر ہمارا ایجوکیشن پہ تو جتنا بھی بول لیں، ایجوکیشن کا نظام جو پاکستان میں جتنا برا ہے اور جتنا اس میں اس میں یوں کہہ لیجئے کہ ڈسپیرٹی ہے اس کے اندر، اس کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم بالکل کلاس 1 سے، اس سے بھی پریپ سے، جو بچے یعنی 2.5 سال 3 سال کے ہیں، وہاں سے ہم ڈسپیرٹی شروع کرتے ہیں اور ساری عمر چلتی ہے۔ ان کی سٹریمز ہی الگ ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی الگ ہے، ان کی نوکریاں الگ ہیں، ان کی سوچیں الگ ہیں، ان کے حالات الگ ہیں، سب کچھ الگ ہے۔ یعنی وہ بچہ جو پرائمری گورنمنٹ کے کارپوریشن کے اسکول میں پڑھتا ہے، وہ بچہ جو کہ کسی بڑی اپ اسکیل مونٹیسری میں پڑھتا ہے، وہ بچہ جو کسی محلے کے اسکول میں انگلش میڈیم میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے، اور وہ بچہ جو کسی مدرسے میں پڑھتا ہے۔ 4 سٹریمز تو مین ہیں نا ہماری۔ گورنمنٹ اسکول ہیں، پرائیویٹ چھوٹے اسکول ہیں، پرائیویٹ بڑے اسکولز ہیں، اور مدرسہ ہیں۔ ان چاروں کی اب سٹریمز کو مانیٹر کر لیجئے، یہ بالکل مختلف ڈائریکشن میں چل رہی ہیں، چاروں الگ الگ ڈائریکشن میں چل رہی ہیں۔ چاروں کا مستقبل ڈے 1 پہ الگ ہو جاتا ہے، اور درمیان میں شفٹ کرنا بڑا ریئر ہے اور بڑا مشکل ہے۔ جیسے کلاس تبدیل کرنا کہتے ہیں نا، جو مشکل ہو جاتی ہے، آلدو ہو جاتی ہے، آج کل کے دور میں آسان ہے، چونکہ پہلے کلاس کانشیسنس بہت تھی، پیسہ واز ناٹ دی کرائیٹیریا۔ اب پیسہ از دی کرائیٹیریا، اس لیے نوبڈی بادرز اباؤٹ کلاس۔ تو اینی وے، تو یہ ایک ہمارا نظام ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور کوئی اس پہ کسی کو فکر نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ نے اب یہ فرمایا ہے، اور یہ کر رہے ہیں، ایکچولی کہہ نہیں رہے کر رہے ہیں، کہ جتنے گورنمنٹ سکولز ہیں وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں پرائیویٹ اداروں کو، کہ جی ہم سے تو نہیں چلتے آپ چلا لیجیے، ٹھیک ہے۔ کہ وہ ابن انشا کا شعر ہے نا، کہ اس میں ہمت ہے تو در آئے اٹھا دے یہ حصار، اس میں ہمت ہے تو در آئے اٹھا دے یہ حصار، اپنے گنبد میں تو در ہے نہ دریچہ لوگوں۔ تو گورنمنٹ کے گنبد میں نہ در ہے نہ دریچہ، وہ کہتے ہیں آپ آ کے کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ہم آپ کو پیسے دے دیا کریں گے، پر اسٹوڈنٹ ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیا کریں گے، آپ ان کو پڑھا دیجئے۔ اچھا، وہ پیسے بھی اتنے نہیں ہیں کہ جو اس کی کاسٹ کو پوری طرح سے جو کمپنسیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں گے پھر ظاہر ہے وہ ادارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ بچوں کو چارج کریں گے ایڈیشنلی، پلس وہ ظاہر ہے ادھر ادھر سے ڈونیشن اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی وجہ سے اس کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ ان اینی کیس اس کا بوجھ تو پبلک پہ ہی پڑ رہا ہے نا، دونوں صورتوں میں، چاہے بچے پیسے دیں چاہے پبلک ڈونیشن دیں۔ گورنمنٹ نے اپنا بوجھ اتار دیا اور لوگوں پہ ڈال دیا کہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ کہتے نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مینیج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ مینیج کر لیجئے، ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں نا، آپ مینیج کیجئے اس کو۔ لیکن وہ پیسے جیسے میں نے کہا نا، وہ بہت نامناسب سے پیسے ہیں، اور اس سے کسی کا کچھ بھلا نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں، یہ کئی 100 اسکول گورنمنٹ کر چکی ہے، مزید کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سو لیٹ سی ویئر اٹ گوز ایکچولی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، جو ہمارے جو ایڈوکیسی کی میں بات کر رہا ہوں، ایجوکیشن پہ بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ جو بڑے گروپس ہیں
وہ تو دے آر ہیپی، یو نو، دے آر میکنگ اے لاٹ آف منی. ایجوکیشن سے زیادہ بڑا بزنس پاکستان میں بہت کم ہوں گے نا، ایجوکیشن کے لیول کے بڑے بزنسز، کہ ایک بڑا اسکول جس میں 2-3 ہزار بچے پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں، اور بلکہ اگر آپ ان کی ساری برانچز ملا لیں تو کوئی کچھ لاکھ بچے پڑھتے ہیں، اور ہر مہینے ان کے بلینز آف روپیز اکٹھے ہوتے ہیں. چونکہ فیسیں اتنی ہیں کہ ظاہر ہے وہ اس لحاظ سے بلینز آف روپیز اکٹھے ہوتے ہیں. پھر ایڈمیشن فی ہے، پھر سیکیورٹی ہے، پھر فلاں ہے. اس چکر میں تو وہ چیز ہے جو کہ بالکل ہی ایک ایڈیشنل ایسٹ ہے ان کا، اور جس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اور وہ جمع ہو رہے بلینز آف روپیز کے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو کوئی ڈکلیئر نہیں کرتا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، تو وہ تو خوش ہیں. جو باقی چھوٹے موٹے اسکول ہیں گلی محلوں کے، وہ روتے پیٹتے رہتے ہیں، کبھی اس لیے کہ وہ اس لیول کی ان کی انکم نہیں ہو پاتی، لیکن وہ بھی اپنا گزارا ان کا بھی ٹھیک ہے. مدرسہ ایک اور ہی سسٹم ہے، چونکہ وہ تو ویسے ہی ڈونیشنز پہ چلتے ہیں، تو وہ تو چیریٹی کے طور پہ لوگ دیتے ہیں، ظاہر ہے مدرسے کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ ان کا اپنا ایک سسٹم چل رہا ہے. اور جو بالکل گورنمنٹ کے جو اسکول ابھی تک چل رہے ہیں، بس ان کا حال یہی ہے کہ کوئی ٹیچر ہیں، گھوسٹ ٹیچر ہیں، جو تنخواہیں لیتے ہیں، جن کے نام لکھے ہوئے ہیں جو پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، وہ کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا ہے. نوبڈی بادرز کہ کوئی پڑھائی ہے نہیں ہے. آپ نے کئی تصویریں دیکھی ہوں گی مختلف جگہوں کی کہ وہاں پہ کسی وڈیرے نے قبضہ کر کے اسکول پہ اس میں اپنی بھینسیں باندھ دی ہیں. اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں بچے پڑھانے کی، بچے باہر درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھ لیں. بھینسوں کو زیادہ ضرورت ہے کمروں کی ایز کمپیئر ٹو بچوں کے. تو یہ بھی ہماری سوچ ہے، یعنی اس پہ بھی ایڈوکیسی کی ضرورت ہے. ہمارا جو کرپشن کا نظام ہے پاکستان میں، جو کہ ہماری بالکل فیبرک میں بنا گیا ہے اور ہمارے ہر دن اور ہماری ہر سانس میں شامل ہو چکا ہے، اس پہ پبلک ایڈوکیسی کی ضرورت ہے. اس پہ بات کرنی ہم نے بند کر دی. وی ڈونٹ ایون ٹاک اباؤٹ اٹ. اور میں ایک وہ گیا اس میں، جیسے یہ ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں نا، جیسے لاہور ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے، ملتان ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ، آر ڈی ایز، ایم ڈی ایز، ایل ڈی ایز، پی ڈی ایز، فلانے، میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، بٹ آئی وینٹ ٹو ون، اور اس میں بڑے بڑے فلیکس لگے ہوئے تھے. رشوت لینا حرام ہے، رشوت لینے والا جہنمی ہے، رشوت لینا اور دینا فلاں ہے اور یوں ہے. اور عین اس فلیکس کے نیچے نہایت کھلے عام رشوت لی اور دی جاتی ہے. سو واٹ آر وی، ویئر آر وی؟ اس پہ ایڈوکیسی کی ضرورت ہے. جو ہماری گورننس کا پور سسٹم ہے، اس پہ ایڈوکیسی کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم عجیب و غریب پروجیکٹ کیوں کرتے ہیں، رنگ برنگی اتھارٹیز کیوں بناتے ہیں، ان کا کبھی کسی نے جائزہ لیا کہ اس نے کیا اچیو کیا؟ یعنی اب تو لٹرلی کاؤنٹ کرنا مشکل ہے کتنی اتھارٹیز بن چکی ہیں پاکستان میں. ہر تیسرے چوتھے دن ایک نئی اتھارٹی اناؤنس ہو جاتی. ٹھیک ہے، جب اتھارٹی اناؤنس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے ہیڈز کھل جاتے ہیں نا، لیکن ان کا امپیکٹ کیا ہے، ان کی اچیومنٹ کیا ہے، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کیا ہے، وی ڈونٹ نو، نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ. سو یہ بہت ایسے سبجیکٹ ہیں جن پہ پبلک ایڈوکیسی کی ضرورت ہے، جس پہ جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو ہمارے سوشل ایک سرٹن سرکل میں لوگ ہیں، جو ایک سرٹن سٹیٹس رکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو سو کال دانشور ہیں، ان کو بھی اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.